بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ماہ محرم آتے ہی مختلف قسم کی بدعات ہمارے معاشرے میں عام ہونے لگتی ہیں۔ کچھ لوگ محرم کے مہینے سے پہلے ہی بہت زیادہ رش ہوتا ہے شادیوں کا، محرم آتے ہی شادیاں روک دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیویوں کو میکے بھیج دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرتے۔ کچھ لوگ سوگ اور غم کا ایک سما قائم کر کے کبھی مرثیے، کبھی مختلف قسم کی چیزیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ میرے بھائی، اسلام نے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے کے بعد یا اس کے شہید ہونے کے بعد یا اس کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی تعلیمات اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ سوگ منانے کا طریقہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا۔ سوگ مناتے ہوئے نہ واویلا کرنا ہے، نہ چہروں کو پیٹنا ہے، نہ ماتم کرنا ہے، اور صبر سے کام لینا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک عورت قبرستان میں بیٹھی ہوئی اپنے بچے کے قبر پہ رو رہی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ بی بی کیوں رو رہی ہے، صبر کر۔ تو کہنے لگی آپ کو کیا پتا میرا بیٹا فوت ہوا ہے؟ آپ کو، وہ جانتی نہیں تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو کہنے لگی آپ کو کیا پتا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں صبر کر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فورس نہیں کیا، کیونکہ غم کی حالت میں نا انسان کئی دفعہ بات ماننے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حکمت عملی ہوتی ہے ہر چیز میں دعوت کی۔ تو پیچھے جو صحابی تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے کے لیے صحابہ کرام اتنے حریص ہوتے تھے کہ ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے وہ کوشش کرتے تھے ایک کوئی نئی حدیث پتہ چل جائے، کوئی نیا مسئلہ پتہ چل جائے، ہم اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اجر حاصل کریں۔ تو پوچھنے لگے صحابی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا؟ کہنے لگی کس نے؟ وہ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ابھی کیا کہا؟ کہنے لگی یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دوڑتی ہوئی گئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ نہ کوئی دربان تھا، میں سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اندر چلی گئی۔ تو جب میں اندر گئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو، انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، جب پہلی چوٹ لگتی ہے نا تب صبر کرنا چاہیے۔ تو اسلام نے کسی کے فوت ہونے پر، کسی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے پر ہمیں صبر سکھایا، اور سوگ منانا ہے تو زیادہ سے زیادہ سوگ منانا ہے 3 دن۔ لیکن 3 دن میں بھی سوگ منانے میں اپنے چہروں کو نہیں پیٹنا، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑنا، ماتم نہیں کرنا، مرثیے نہیں پڑھنے، اور یہ نہیں کہنا میں اجڑ گیا، میں اجڑ گئی، برباد ہو گئی، میں فلاں ہو گیا، اس طرح کے جملے نہیں کسنے۔ اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اور سوائے 3 دن جو ہے وہ سوگ منایا جا سکتا ہے سوائے خاوند کے، یعنی اگر بیوی ہے تو بیوی اپنے خاوند کے فوت ہونے پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ اس سوگ میں بھی ماتم وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، یہ سوگ صرف ترک الزینہ ہوگا، یعنی ہم نے خوبصورتی اختیار کرنے کو اور ہم نے جو ہے وہ سجنے سنورنے کو چھوڑنا ہے، نہ کہ ہم نے اس میں واویلا کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، اس طرح کا کوئی جو ہے نا معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 234 میں یہ بات ارشاد فرمائی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں پیچھے موجود ہیں تو خاوندوں کے فوت ہونے کے بعد بیویاں اپنی جو عدت ہیں گزاریں گی اور انتظار کریں گی، سوگ منائیں گی 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن تک۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1289 نمبر، جس میں سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہوا، فلما کان الیوم الثالث دعت بسفرہ، جب تیسرا دن گزر چکا یا تیسرا دن تھا تو تیسرے دن انہوں نے ایک زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور وہ اپنے جسم پہ لگائی اور کہنے لگی نہینا ان نحد اکثر من ثلاث الا بزوج، کہ ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کر دیا گیا ہے، ہاں اگر خاوند پر 3 دن سے زیادہ ہم سوگ منا سکتے ہیں۔ تو بیٹا فوت ہوا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے، تو تیسرے دن خوشبو لگا لی اور زینت اختیار کر لی، اور وہ جو سوگ منا رہی تھی اس سوگ سے نکل گئی، کیونکہ اسلامی تعلیمات ہیں۔
محبت تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صرف دعوے نہیں ہوتے تھے بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے کر جاتے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے جاتے تھے وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں 1280 نمبر روایت ہے، زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر شام سے آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن جو ہے وہ خوشبو منگوائی اور اس کو اپنے بازوؤں پہ اور اپنے چہرے پہ لگایا اور کہنے لگی میں اس خوشبو لگانے سے بے پرواہ تھی، مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں اس لیے لگا رہی ہوں کہ سوگ ختم کر سکوں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں ہے ان تحد علی میت فوق ثلاث، کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا علی زوج، مگر خامن پر 3 دن سے زیادہ وہ سوگ منا سکتی ہے، فإنها تحد علیہ 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن وہ اس پر سوگ منائے گی۔ تو صحابیات اپنے والد کی خبر ملنے پر وہ یعنی اتنا قریبی رشتہ ہے نا، تو والد کی خبر ملنے پر بھی صحابیات وہ تیسرے دن سوگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں 1281 نمبر روایت ہے جس میں زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یعنی امہات المؤمنین میں سے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ کہنے لگی کہ وہ فرمانے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں سنا ہے لا یحل لامرأۃ، اور پھر انہوں نے یہی حدیث بیان کی جو کہ ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی۔ اسی طریقے سے زینب بنت جہش کہتی ہیں جب ان کا بھائی فوت ہوا ہے تو انہوں نے خوشبو منگائی اور خوشبو لگائی اور کہنے لگی مالی بالطیب من حاجہ، کہ مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو اللہ اور اللہ کے یعنی آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے لوگ فوت ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ سیدنا سب سے پہلے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں اس دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے افضل ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے صحابہ کرام کیا اس کے بعد اب تک صحابہ کرام سوگ میں ہیں؟ یا صحابہ کرام تابعین تبع تابعین جو جتنے بھی مسلمان ہیں سب سوگ میں ہیں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام کچھ شہید ان میں سے کیے گئے۔ کیا ان کے بعد والے صحابہ کرام نے یا تابعین نے سوگ اس طریقے سے منایا ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں منایا جاتا ہے؟ ماتم کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ضائع کیا جاتا ہے، رستے بند کیے جاتے ہیں، اور اس سوگ میں ہم لوگ ایک مطلب چہرے کو نوچتے ہیں، گریبان پاڑتے ہیں، مرثیے چلاتے ہیں اور افسوس کا پورا مہینہ شادیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی یہ کون سا مہینہ، کون سا سوگ ہے؟ اچھا پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں محبت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہمیں محبت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہمیں محبت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی محبت کرو تو وہ جو صحابہ کرام اور تابعین کرتے تھے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہو۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ والد کو آپ بڑھا چڑھا کے یا والد کا درجہ کم کر دیں اور اپنے بھائی کا درجہ والد کے برابر کر دیں، اور کسی صحابی کا درجہ نبی کے برابر کر دیں، اور نبی کا درجہ جو ہے کم کر کے صحابی کے برابر کر دیں، یعنی جس کا درجہ آپ چاہیں کم کر دیں، جس کا آپ درجہ زیادہ کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوگ منا رہے ہیں، ان کی شہادت کا سوگ منا رہے ہیں۔ شہادت تو ایک اللہ رب العالمین کا انعام ہوتا ہے، ہمیں اس کا خوش ہونا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت والی جو ہے اس دنیا سے ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کے باقی لوگ جتنے بھی شہید ہوئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کرتے تھے شہداء پر، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا، باقی لوگ جو ہیں ان کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، کہ کسی صحابی نے کسی تابعی نے ان کا سوگ اس طریقے سے منایا جس طرح ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بات یاد رکھیں 11 مہینے تک ہمیں سوگ یاد نہیں رہتا، 12ویں مہینے جا کر ہمیں محرم کے مہینے وہ بھی چند ایام میں ہمیں سوگ یاد آتا ہے، جس میں ہم رستے بھی بند کر دیتے ہیں، جس میں ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں، جس میں اتنا کوئی مطلب عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہم صبر کریں، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہم 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائیں، اور
اگر ہم سوگ منانا شروع کر دیں نا، یعنی بڑی بڑی شخصیات اسلام کی جنہوں نے کام کیے ہیں، جن کے نام تھے، کوئی دن سال کا ایسا خالی نہیں ہوگا جس دن سوگ نہ منایا جائے۔ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی صحابی کی وفات جو ہے وہ ہوگی، کسی نہ کسی دن جو ہے وہ کسی نہ کسی نبی کی وفات ہوگی، کسی نہ کسی دن جو ہے وہ کسی تابعی کی، تبع تابعی کی، علماء کرام بہت بڑے بڑے۔ تو سال کا کوئی بھی دن بھائی باقی نہیں رہے گا۔ پھر کس دن ہم شادی کریں گے، کس دن ہم جو ہے وہ خوشیاں منائیں گے، کس دن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ زینت اختیار کریں گے، ہم نیا لباس کس دن سلوائیں گے؟ مطلب کوئی دن پھر ہماری زندگی میں خوشی کا ہوگا ہی نہیں۔ یہ کون سی مطلب سوگ کی طرف ہم چلے گئے؟ تو ایسا سوگ اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوگ کا یہ طریقہ ہمیں بتایا جو ہمارے معاشرے میں ہے۔ تو میرے بھائی محبت کریں، لیکن محبت میں کسی کو بڑھائیں نہ، محبت میں کسی کو اتنا نہ بڑھا دیں کہ نعوذ باللہ ہم شرک کر بیٹھیں اور ہم بدعت کا ارتکاب کر بیٹھیں، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ہم اللہ رب العالمین سے دور ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کا جو مقام ہے اس کو وہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس کے یہ جھگڑے اور آپس کے اختلافات اور یہ بدعات ساری چیزیں ختم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔